حیرت انگیز حقائق۔ اگر گھڑی کا شیشہ صاف کرتے وقت کوئی ہم سے پوچھے کہ ٹائم کیا ہوا ہے تو عام طور پر ایسی حالت میں ہم دوبارہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عام طور پر ارد گرد کی اشیاء پر ہماری توجہ سرسری سی ہوتی ہے، اسی لیے پہلی نظر میں بہت سی چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتی ہیں۔ کائنات میں پائے جانے والی حیرت انگیز مخلوقات کہ جن میں سے بعض ہمارے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں، اس خوبصورت کائنات کے قابل دید اشیاء کا ایک حصہ ہیں۔ ہم عام طور پر توجہ کیے بغیر اس سے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ کافی ہوگا کہ ایک دن کائنات کو دیکھنے کے انداز کو تبدیل کریں تاکہ پہلی بار بعض قابل تعجب اور قابل تعریف اشیاء کو دیکھیں۔ کیا ابھی تک آپ نے اپنی آنکھوں کی تخلیق کے بارے میں غور کیا ہے؟ آنکھیں چہرے پر نشت کے درمیان پائی جاتی ہیں تاکہ رخسار، پیشانی اور ناک کی ہڈی سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ اگر ہڈیوں کے اس حصار نے آنکھوں کو نہ گھیرا ہوتا تو آنکھ پر لگنے والی کسی ضبط سے انسان ہمیشہ کی بینائی کی نعمت سے محروم ہو سکتا تھا۔ اپنے بھرووں پر نظر ڈالیں، یہ چھوٹے چھوٹے بال آپ کے چہرے کو خوبصورتی بخشتے ہیں۔ بخشنے کے علاوہ ایک سائبان کی طرح شدید روشنی کی چمک سے آنکھ کو بچاتے ہیں اور پیشانی سے بہنے والے پسینے کو بھی آنکھوں میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے اگر آنکھ نشیب کے درمیان نہ ہوتی، اگر بھروے نہ ہوتے، اگر پلکیں ہر لحاظ گرد و غبار کو آنکھوں میں آنے سے نہ روکتے، اگر پلکیں نہ جھپکتی، اگر آنکھ کی شکل بادامی نہ ہوتی اور ان سے آنسو نہ بہتے تو کیا ہوتا؟ یہ ساری حیرت انگیز چیزیں بحیثیت بننے کے سائنسدان اور بڑے بڑے موجب آنکھوں کو نمونہ بنا کر بیش فاختہ اور دقیق کیمرے، مائکروسکوپ اور ٹیلی اسکوپ بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام انسان کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں، اس انسان کی خلقت پر تعجب کرنا چاہیے جو چربی کے ایک ٹکڑے کے ساتھ دیکھتا ہے، خون کے ایک لوتھڑے سے باتیں کرتا ہے اور چند چھوٹی ہڈیوں کے ساتھ سنتا ہے۔ یہ اتنی ساری حیرت انگیز چیزیں جو کائنات میں پائی جاتی ہیں، کس کی نشانی ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں حادثاتی طور پر وجود میں آ گئی اور کسی نے انہیں تخلیق نہیں کیا، یا یہ کہ خدا مہربان اس لیے ہم سے اس سے زیادہ اپنے ارد گرد غور پر کریں؟ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے اور پہاڑ کو کس طرح نصب کیا گیا ہے اور زمین کو کس طرح بچھایا گیا ہے؟ لہٰذا تم نصیحت کرتے رہو کہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ اگر انسان کائنات میں موجود پائے جانے والی حیرت انگیز نظر اور تمام مخلوقات کو خوب اچھی طرح اور غور سے دیکھے تو صرف ایک نتیجے پر پہنچے گا کہ اس حیرت انگیز اور بے مثال نظم کو قائم کرنے والا کوئی ناظم ضرور ہے، اور یہ ناظم سوائے خداوند عالم اور قادر مطلق کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، خداوند تعالیٰ نے جو کچھ اس زمین میں ہے کو تمہارے لیے خلق کیا ہے تاکہ تم ان کے بارے میں غور و فکر کرو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنت تک پہنچ سکو اور اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا سکو۔ خداوند مہربان کہ جو سب سے بہتر ہماری ضروریاتوں کو جانتا ہے، اس جہان کو اس نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ ہم بہترین انداز میں اس میں زندگی گزار سکیں۔ اس نے ہمیں آنکھ دی تاکہ ہم غور کے ساتھ اس کے علم اور قدرت کی نشانیوں کو دیکھ سکیں۔ اس نے ہمیں عقل دی تاکہ اس نے دنیا کو نعمتوں اور خوبصورتیوں سے بھر دیا تاکہ ہم جان سکیں، ہم کچھ دیکھیں اور اس کے بارے میں فکر کریں اور اپنے ارد گرد کی چیزوں سے خود شناسی کا درس سیکھیں کہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے محبت کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ یہ وہی راستہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی خوبصورت جنت تک پہنچ سکتا ہے۔